علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم علی گڑھ مسلم تھیولوجی میں دو ڈپارٹمنٹ ہیں، ایک سنی تھیولوجی ہے، ایک شیعہ تھیولوجی ہے۔ سنی تھیولوجی کے جو پروفیسر ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر ندیم اشرف صاحب۔ تاریخ کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں ندیم اشرف صاحب، یہ جو فیکلٹی آف تھیولوجی کی جو تاریخ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس ادارہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی سر سید علیہ الرحمہ جو تعلیم یافتہ تھے، وہ مدرسے کے تعلیم یافتہ تھے، تو ان کا جو مزاج تھا وہ ایک دینی مزاج تھا، باوجود ہے کہ انہوں نے دنیاوی تعلیم کے بارے میں سوچا۔ بنیادی طور پر ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ علوم کی جن کے ذریعے سے انگریز پوری قوم پہ، پورے ملک پر حکمراں ہیں، اگر انہی تعلیم سے، انہی علوم سے مسلمانوں کو آراستہ کیا جائے تو مسلمانوں کے پاس ایک زبردست ہتھیار ہوگا۔ اسی ارادے کے پیش نظر انہوں نے اس ادارے کی بنیاد ڈالی، جس کو ہم آج پوری دنیا میں، پورے عالم میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے جانتے ہیں، جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے شان ہے اور ایک امتیاز ہے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے، کیونکہ اس ادارے کے ذریعے سے اسپیسیفک کسی قوم کے لیے کام نہیں ہوتا بلکہ پوری انسانیت کے لیے کام ہوتا ہے۔ تعلیم یافتہ بنانے کا جو کام ہے وہ پوری انسانیت کو ہے، اور یہی اس ادارے کا مقصد بھی ہے۔ ہم بات اگر کریں اس فیکلٹی کے بارے میں، تو سر سید علیہ الرحمہ نے جب اس ادارے کو قائم کیا تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ طلباء کو ہمیں کامیاب بنانا ہے ہر اعتبار سے، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی، اور ایک طالب علم صحیح معنوں میں کامیاب اسی وقت قرار دیا جا سکتا ہے جب دونوں طرح کے علوم سے آراستہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے دینی تعلیم کے بارے میں سوچا کہ یہاں کے طلباء کو دینی تعلیم سے بھی آراستہ کیا جائے، اور باقاعدہ انہوں نے کمیٹی تشکیل دی، دو کمیٹی تشکیل دی، ایک کمیٹی سنی تھیولوجی کے لیے، سنی دینیات کے لیے، اور ایک کمیٹی تشکیل دی انہوں نے شیعہ دینیات کے لیے۔ اچھا، سر سید علیہ الرحمہ نے جب اس چیز کا ارادہ کیا تو ان کے ارادے پہ شک کیا گیا اور یہ خیال کیا گیا کہ وہ اپنے نظریات کو لوگوں پر تھوپنا چاہتے ہیں، لیکن سر سید علیہ الرحمہ نے انہی علماء سے، جو علماء سر سید علیہ الرحمہ کو شکی نظر سے دیکھ رہے تھے، انہی علماء کو اس کمیٹی میں شامل کیا، اور انہیں یہ پوری آزادی تھی کہ جس طرح کا نصاب آپ مرتب کرنا چاہتے ہیں دیجیے، آپ کو مکمل اختیار ہے، مکمل آزادی ہے۔ چنانچہ کمیٹی نے باقاعدہ طور پر مولانا عبداللہ انصاری، جو دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کے داماد تھے، ان کا نام تجویز کیا اور پھر ان کو یہاں بلایا گیا۔ انہوں نے، مولانا عبداللہ انصاری نے یہاں پر آ کر باقاعدہ دینی تعلیم کا نظم قائم کیا، طلباء کے دینی شعور کو بیدار کرنے کی کوشش کی، اور اس طرح دھیرے دھیرے یہاں کے طلباء کا دینی مزاج پروان چڑھتا رہا، اور 1925 تک، جب تک 1925 میں مولانا عبداللہ انصاری میں انتقال ہوا، انہوں نے اتنی محنت کی کہ ایک اچھا خاصا ماحول یہاں پر اسلامی تعلیم کے تئیں، دینی تعلیم کے تئیں قائم ہو گیا۔ پھر باقاعدہ بعد میں غالباً 1944 یا 1945 میں، بلکہ 1960 میں باقاعدہ یہاں پر فیکلٹی آف تھیولوجی کے نام سے ایک فیکلٹی قائم ہوئی، جس میں سید اکبر آبادی جیسی عظیم شخصیت نے ڈینشپ سنبھالی، اور مولانا سلیمان اشرف ہیں، اس کے بعد مولانا تقی امینی ہے، پروفیسر سعود عالم قاسمی ہیں، ان سب نے یہاں پر ذمہ داری سنبھالی۔ اور یہاں ایک چیز اور میں بتا دوں آپ کو کہ یہاں پہ دو طرح کے شعبے ہیں، ایک ہے جو دینی تعلیم کا نظم قائم کرنے کا شعبہ، اور ایک وہ شعبہ ہے جو مساجد کا، قبرستان کا، اور اماموں کا، مؤذنوں کا کی جو ذمہ داری ہے اس کو دیکھتا ہے شعبہ، تو وہ اس کو کہتے ہیں ہم نظامت دینیات۔ تو اس طرح ایک پورا ماحول اس یونیورسٹی میں قائم ہے۔ یہاں پر الحمدللہ اس یونیورسٹی میں تقریباً 20 کے قریب مساجد ہیں، ہے نا، اور پورا ایک ماحول ہے، اور طلباء کو پوری آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنی شخصیت کو دین کی تعلیم میں ڈال کر اور اس کے اندر نکھار پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بنیادی طور پہ ایک چیز ہے کہ جب تک انسان کے اندر مذہبی علوم کی فرق نہیں ہوگی، سمجھ نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ انسان کامیاب قرار نہیں دیا جاتا۔ یہ صرف اسلامک مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہا جا رہا ہے، اگر کوئی دوسرے مذاہب سے بھی تعلق رکھتا ہے تو اس کو سچا مذہبی انسان ہونا ہوگا، ایک کامیاب انسان ہونے کے لیے۔ ڈاکٹر ریحان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ریحان صاحب، سر سید نے جب یہ موومنٹ کھڑی کی تھی تو ان پہ بہت سارے الزامات لگے کہ وہ دہریہ ہیں، اور وہ جو انگریزوں سے ہاتھ ملائے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کو دین سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے اپنے اداروں کی طرف لوگوں نے بلایا، اور سر سید سے روکنے کے لیے وہ جد و جہد کرتے رہے۔ سر سید نے یہ شعبہ دینیات یہاں قائم کر دیا،
تو سر سید کے مخالف جو تھے وہ الزام لگا رہے تھے کہ یہ دین سے دور کر رہے ہیں لوگوں کو، لیکن سر سید نے شعبہ دینیات یہاں بنایا اور اس یونیورسٹی کی جو بنیاد ہے وہ مدرسہ ہی ہے۔ تو سر سید کے مشن اور باقی لوگوں کے مشن کا جو ٹکراؤ تھا وہ ٹکراؤ کیا تھا، اور سر سید کی جو اپنی سوچ تھی، جو فکر تھی مسلمانوں کے حوالے سے، وہ کیا تھی؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ کہ 1857 کے غدر کا جو وقت تھا جی اور جو مغلیہ سلطنت کا جو عروج تھا اس کا خاتمہ جو ہے سر سید نے اپنے آنکھوں سے خود دیکھا کہ کتنی شاہانہ زندگی مسلمانوں کی ہے اور مسلمانوں کا جو کنٹریبیوشن رہا ہے پوری دنیا کو لے کر اور پورے ہندوستان کو لے کر، اور ہندوستان میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ سر سید 1857 میں مغل بادشاہوں نے اور جتنے بھی مسلم حکمراں تھے انہوں نے ایک ایک چیز کو بہت اچھے سے سنوار کے رکھا تھا، چاہے وہ ان کی اسلامی تہذیب ہو، چاہے ان کے مدارس ہو، ہر چیز کو۔ لیکن جب غدر ہوا، غدر کے بعد مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک و برتاؤ کیا جانے لگا وہ انتہائی خطرناک تھا۔ سر سید نے ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے دیکھا تو سر سید نے کہا کہ اگر کوئی بھی قوم کو اپنا کھویا ہوا وقار واپس لانا ہے، اگر کسی بھی قوم کو ملک کے سماج میں حصے داری دینی ہے تو اس کو ضروری ہے کہ اس وقت کی نیڈ کیا ہے، ضرورت ہے۔ تو سر سید نے دیکھا کہ پوری دنیا میں جو مغربی اقوام جو ویسٹرن کے لوگ ہیں ان کا دراصل چھاپ کن چیزوں سے، تو سر سید نے دیکھا اور پڑھا اور سمجھا تو سر سید نے دیکھا کہ جو مغربی علوم ہیں، جو عصری علوم ہیں، سائنس، جغرافی، ہسٹری، فلسفی، یہ تمام چیزیں دوسری اقوام کو بلندیوں پہ لے جا رہی ہیں اور وہیں ہماری جو قوم ہے ان تمام چیزوں سے پیچھے چلی جا رہی ہے۔ سر سید 135-36 سال پہلے سر سید نے جب 1875 میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج جب قائم کیا تھا، اس وقت مسلمانوں کی تعداد ایجوکیشن میں 0% نہیں، بہت مطلب گریجویٹ آپ کو ملیں گے 1-2، لیکن اس وقت کا فیصد دوسری کمیونٹیز میں تقریباً لکھنے والا ہسٹورین نے لکھا ہے کہ تقریباً اس وقت 150 سے زیادہ افراد اس وقت گریجویٹ تھے، پوسٹ گریجویٹ تھے۔ آج جب ہم یہ دیکھتے ہیں سر سید کے مشن کو اور تحریک کو جب ہم لے کے آتے ہیں تو یقیناً ہمارے درمیان ان تمام مغربی علوم، مشرقی علوم اور دینی علوم رواج تو پائی ہیں، ہم کہیں نہ کہیں ہماری حصے داری تو بڑھی ہے، لیکن سر سید نے اس بات کو دیکھا جو مشن ان کا تھا اس میں کہیں نہ کہیں کمی آئی ہے جس کو پر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک الزامات کی بات ہے، سر سید نے جس دور میں عصری علوم کی بات کی تو وہ دور علماؤں کا جو دور تھا، جنگ آزادی کا جو وقت تھا، اس وقت چونکہ نفرت و عداوت کا ماحول مغربی حکومت اور انگریز حکومت سے تھا، تو یہ تھا کہ لگ رہا ہے کہ یہ سر سید جو ہے وہ یہ لوگ بیک اپ دے رہے ہیں اور ہمارے بچوں کو دہریہ بنانے کی پالیسی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت لوگوں نے اس چیز کے خلاف باتیں کہیں، اسٹریٹجی بنائی، اپنی زبانیں کھولی، لیکن جن لوگوں کی طرف یہ باتیں منسوخ کی جا رہی تھی آج سے 150 سال پہلے، وہی لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ سر سید اپنے مشن میں، اپنی باتوں میں کامیاب ہے، کیونکہ اگر سر سید نے اس وقت وہ خواب نہ دیکھا ہوتا تو شاید کہ ہمارا آج کے ہم لوگ ABCD اور ہم پلیٹ فارم پہ اپنا ٹکٹ کا فارم بھی نہیں بھر پاتے۔ یقین تو یہ بہت اہم بات ہے۔ سر سید احمد خان نے جو اس قوم پر احسان کیا ہے اور اس ملک کے واسیوں پر احسان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آج سسٹم میں بیٹھ کر کے لوگ انٹلیکچول کام کر رہے ہیں، یونیورسٹی میں ہوں یا پھر گورنمنٹ کے کسی آفیشیل ان آفیشیل ادارے میں ہوں، تو مسلم اور نان مسلم تمام قوموں پر سر سید احمد خان کا یہ احسان ہے، اور خاص طور سے بر صغیر کے جو مسلمان ہیں وہ سر سید احمد خان کے اس احسان کا جو بدلہ ہے وہ نہیں چکا سکتے۔ اور حد تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت میں سر سید احمد خان کے خلاف ایک جد و جہد چھیڑے ہوئے تھے، فتویٰ بازی کر رہے تھے، سر سید کے خلاف محاذ آرائی کیے ہوئے تھے، لوگوں کو روکتے تھے، آج ان کے بھی بچے اپنے آپ کو علی کہنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور یہی مشن ہوتا ہے، یہی کام ہوتا ہے جب شخصیت کسی بھی ما ينفع الناس کام کے لیے قدم اٹھاتی ہے تو اس کے نہ مشن کو مارا جا سکتا ہے، نہ اس کی سوچ کو مارا جا سکتا ہے۔ سر سید احمد خان دنیا سے رخصت ہوئے 2020 میں
इसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल भी मनाए गए। सर सैयद अहमद ख़ान ने एक छोटे से इदारे की बुनियाद रखी थी, लेकिन उस इदारे की बुनियाद में खुलूस शामिल था। इसकी वजह से इस इदारे की जो वुसअत है वो फैलती गई। शोबे दीनियात भी यहाँ कायम है, उसके अलावा बेशुमार यहाँ शोबाजात कायम हैं, और हर शोबे के लोग, हर शोबे में तालीम हासिल करने वाले लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन अदा करके, अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे करके इस देश को आगे बढ़ाने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। और इसी तरह के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आज हमारे सिस्टम में बैठकर इस देश के डेवलपमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं। सर सैयद अहमद ख़ान के मिशन को समझने के लिए ज़रूरी है कि एक मरतबा ज़रूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को विज़िट किया जाए, लोगों से मिला जाए, यहाँ की लाइब्रेरी देखा जाए, सर सैयद अहमद ख़ान के मज़ार पे भी जाया जाए और फिर समझा जाए कि सर सैयद अहमद ख़ान ने इस कौम को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए, और जो नारा आज नए दौर में दिया गया, एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में कंप्यूटर, सर सैयद अहमद ख़ान ने इसी मिशन के तहत इस इदारे की बुनियाद रखी थी और सर सैयद कामयाब हुए। सर सैयद भले ही दुनिया से रुखसत हो गए हों, लेकिन उनका मिशन ज़िंदा है, तो सर सैयद ज़िंदा हैं। अली जौहर ने भी यहीं से जन्म लिया। जामिया हमदर्द की बुनियादें भी इसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हैं। बद-ए-सगीर में चाहे क़द्दावर शख्सियात जितनी भी 19वीं सदी से लेकर अब तक, बल्कि 18वीं सदी में अगर कहा जाए, वो सारी की सारी क़द्दावर शख्सियात का जो रिश्ता है वो इसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़ता है, और इसी रिश्ते को समझना ज़रूरी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फ़ायदा उठाएँ। वक्त के जो लपेड़े हैं, ये जो मुसीबतें मुसलमानों पर आई हुई हैं, इन तमाम मुसीबतों का खात्मा अगर कहीं हो सकता है तो सर सैयद के मिशन के साथ खड़े होकर उनके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आकर के आप तालीम हासिल करें। और तालीम एक ऐसा हथियार है जो वक्त की तमाम नफरतों को हरा सकता है, और इसके लिए हमें जिद्दोजहद करना बहुत शुक्रिया। सर्व